اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہماری خصوصی درخواست پہ تشریف فرمائے دانیال عزیز صاحب. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. دانیال صاحب بہت شکریہ. ناظرین, اس پروگرام میں ہمیں محمد علی درانی صاحب بھی جوائن کریں گے, جن کے ہاں ابھی اپوزیشن اتحاد کی اپوزیشن کی جماعتوں کی ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی اور جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. دانیال صاحب, ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جنرل فیض کے حوالے سے یہ کارروائی ہونا. ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ تھی کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے. تو جو فوج ادارہ جاتی کارروائی کر رہی ہے, آپ کے اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی انگیجمنٹ کی اب حالیہ دنوں میں کوئی گنجائش رہتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے, تو ان کا تو میرے خیال میں جواب مل گیا ان کو. تو یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے جو بات چیت کرنی تھی انہوں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیے. اب یہ ہے کہ ہر بات پہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب بات کر کے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں مئی 9 کے بارے میں, ان کے مختلف بیانات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. مطلب دس کیپس گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. تو آئی تھنک ناؤ جو بھی ان کی کوئی خواہش تھی یا سوچ تھی, پیچھے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے بڑی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ جی یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے, 1 مہینے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو اس میں جو میرے خیال میں ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا ہے وہ یہ والا تو سیٹل ہو گیا سارا کہ کیا ہونا ہے. ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہے تو جوڈیشری کنوین کرتی ہے ستمبر میں, تو اس وقت جو کچھ کیسز پینڈنگ ہیں, خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ پینڈنگ ہے, اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ابھی بات باقی ہے. کیونکہ ان دی انٹرگنم جو ہے وہ قانون بھی بن گیا اور اس کو کس طرح سے عدالتیں دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی, تو وہ ابھی میرے خیال میں ایک چیز باقی ہے. باقی تو تقریباً چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کل کوئی جلوس وغیرہ نکالے انہوں نے, تو اگر وہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, کیسے کرتے ہیں کب کرتے ہیں. بٹ یہ صورت ہے. لیکن یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا, صرف فوج نہیں بلکہ اس کے باہر بھی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جو آج انہوں نے گفتگو کی, تو یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو بڑا واضح طور پہ ووکلی اس کی مخالفت حکومت کر رہی ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ ریاست بھی خوش نہیں ہے اس قسم کی فیصلہ سازی سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریزسٹ عدلیہ موجودہ دور میں کر پائے گی اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, یا پھر ایک صورتحال آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں عدلیہ جو اپنے مختلف بیانات کے ذریعے جو کچھ نجی فنکشنز ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی, جو سینئر پرسین جج ہیں ان کے حوالے سے, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنے پہ ہی گامزن ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کا سینس کیا بنتا ہے, کیونکہ کلیئرلی جو ہائی کورٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے ان کی رائے جو ہے آہستہ آہستہ ہارڈن ہو گئی ہے اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. ان میں جو ڈسینٹ ہے وہ بہت کم ہے. آپ یہ ڈیسیجن بھی دیکھ لیں, اس میں سے 8 ججز جو ہیں مکمل طور پہ ایک سائڈ ہیں اور 2 نے جو ڈسینٹ کیے اس میں بھی ایک نے میرے خیال میں جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں. یعنی اتنا کوئی ہارڈ سٹانس نہیں تھا, وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ذرا علیحدہ سے نظر آتا تھا. سو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں تو وہ اور جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے اگر اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہارڈن ہو جاتی ہیں تو پھر اٹس اینی باڈیز گیس کیا ہوگا. یہ اچھا دانیال صاحب, یہ جو جنرل فیض ہیں ہم کوشش کریں لیاقت بلوچ صاحب سے بھی کنیکٹ کریں اور ان کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو جانیں, لیکن اٹ سیلف آپ کی یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ بہت عرصے سے ایک مطالبہ سیاستدانوں کا تھا کہ سیاست کے اندر جو انوالومنٹ ہے اداروں کی وہ ختم ہو, سب کی ڈومین طے ہو. یہ کوئی براڈر اس کے کوئی مقاصد ہیں, کوئی اصلاح کے لیے بھی اس کا استعمال, یا یہ صرف پی ٹی آئی سے لنکڈ کارروائی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جی مجھے نہیں اس کا اتنا تفصیل میں پتہ, لیکن جو میں ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب آرمی کی یہ پولیٹیکل پوزیشن انٹینیبل ہو گئی تھی تو پھر جو آرمی چیف تھے اس وقت کے انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, اور نیوٹرلٹی کا جو منترا ہے وہ کافی دیر چلا کہ جی اس کام میں ہم نہ پڑھیں تو بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں کیا آیا کہ بہت سارے ریٹائرڈ آفیسرز جو تھے ان کا جھکاؤ جو تھا یا رجحان جو تھا وہ سمہاؤ جو سرونگ آرمی تھی, جو حاضر سروس آرمی تھی, ان کے ساتھ متفق نہیں تھی کم از کم لیڈرشپ کی حد تک. تو ابھی وہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ان دا مین ٹائم,
تو ان میں سے 2 سال کے لیے آرمی ایکٹ کے تحت پابندی ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور سینئر جو رہ چکے افسران ان پہ تقریباً 5 سال کی جو قانون میں تبدیلی 2 سال کا میں نے پڑھا ہے, مے بی یو رائٹ, بٹ اینی وے پوائنٹ از کہ دیر از اے پیریڈ. تو اس پیریڈ کے اندر رہ کے اگر کوئی سیاسی سرگرمی ہو تو پھر وہ ایکٹ کی وائلیشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 3 آفیسرز ہیں یہ کون ہیں, کس لیول کے ہیں, اور جو ان کا اریسٹ ہے, جو ڈی جی آئی ایس آئی اریسٹ ہوئے تھے ان کے بارے میں تو کچھ تفصیلات انہوں نے بتائی تھیں, لیکن ان کے بارے میں ابھی تک میں نے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے. تو وہ جب سامنے آتا تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے, کیا ایویڈنس کیا ہے, کہ کیا صورتحال ہے. نون لیگ کی حکومت ہے وہ کیوں فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اس سے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اس دور میں آپ نون لیگ کے ساتھ ہی تھے اور تب وکٹم رہی 2018 میں. جنرل فیض کا تو نام جب وہ سرو کر رہے تھے اس وقت میاں صاحب نے لیا تھا, لیکن آج وہ پارٹی کی میٹنگ میں احکامات جاری کر رہے ہیں کہ اس معاملے سے فاصلہ اختیار کرو, یہ فوج کو خود ڈیل کرنے دیں. اس کی کیا آپ کی نظر میں وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بس آپ دیکھ لیں جی, آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے, اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این نے تو بالکل ہی اپنا تمام نیریٹو ہی چھوڑ دیا نا جی. وہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات تھی اور ایک جمہوریت کا مطلب علم اٹھا کر تو سامنے بڑھ رہے تھے, سب کچھ جو تھا سول سپریمیسی کی بات تھی, اور وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ میرے خیال میں مکمل طور پہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک اور کیس تھا جو آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی, حالانکہ یہ پورا پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے, تو کیوں نہیں بات کرنی. یہ کارروائیاں اس قسم کی نون لیگ کی حکومت کو نہیں انیشیٹ کرنی چاہیے تھیں جب وہ خود اتنے ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آئی تھنک جو اس وقت چل رہا ہے تو وہ تو نون لیگ تو خود بیچاری کافی اپنا محرون منت ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ انیشیٹ کرنا جو ان کے اپنے کام تھے, جیسے مثلا یہ بجلی چوری پکڑنی تھی یا بجلی سستی کرنی تھی, یا فار دیٹ میٹر آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا تھا, یا ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا, اور یہ سارا کچھ جو مین پالیسی آئٹمز ہیں ایجنڈا کے اوپر, یہ ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی. آپ یہ تیسری کمیٹی بنا دی اورنگزیب صاحب کے نیچے, اس کے بھی جو 75 دن تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک ان کے اپنے دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم ایٹ آل. یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ رنگ بدلے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بہت سے رنگ اور رویے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ بے بسی ہے کہ سٹنگ وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں ملتی ہیں لیکن اس کے اوپر وہ کر کچھ نہیں سکتے. لیاقت بلوچ صاحب کارروائی ہوگی. دانیال صاحب, جو درانی صاحب جب بات کرتے ہیں تو اس کی اس لیے بھی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کو تصور کیا جاتا ہے ٹریک ٹو ڈائلاگ کے ایک ایکسپرٹ کے طور پہ پاکستان میں, جب یہ سب کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. سو اب آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں جس کا انہوں نے حوالہ دیا, لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا ایشو مبینہ دھاندلی کا اس الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے, جس پہ کچھ تقسیم ہمیں نظر آئی. کبھی پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک نیا الیکشن ہوگا, اور اس ملاقات کے بعد ہم نے بالخصوص وہ پہلے الیکشن کی بھی بات کرتے رہے, ساتھ فارم 47 کی جانچ, دونوں مطالبات تھے لیکن وہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہمیں جاتا. اور اس میں سے دونوں ڈویبل زیادہ کیا ہے اس الیکشن کی کو تھوڑا سا شفاف ہو یا مینڈیٹ جو اس کے حوالے سے کلیئرٹی مل سکے؟ میرے خیال سے جو آپ نے ابھی سوال پوچھا یہ تو جیسے پہلے ہماری گفتگو کے دوران میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جوڈیشری اس میٹر سے سیزڈ ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ نکل آئے گا صورتحال جو بھی بنتی ہے. اور جو دوسری بات ہے ٹریبیونلز کی, وہ بھی جوڈیشری سیزڈ ہے. ایک کنسلٹیشن کے لیے کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کو, وہ غالباً مکمل ہوگی. اب اگلے ہفتے وہ ہیئرنگ ہونے کو جا رہی ہے کہ اس کنسلٹیشن کا الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کیا ہوئی. سو آئی تھنک وہ چیزیں تو دے ول اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ. لیکن جس طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ درانی صاحب کے وہ نکات ہیں جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسائل کے حل کیا ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں اہمیت کی حامل بات انہوں نے کی ہے, کیونکہ فرینکلی سپیکنگ میرے اندازے کے مطابق, کیونکہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں پورے پاکستان میں ریفارم کا, اور میں اس کا انچارج بھی رہا ہوں, تمغے بھی لیے ان چیزوں کے, اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی محنت چاہیے ہوتی, کتنی کلیئرٹی چاہیے ہوتی, کتنی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور مختلف قسم کے ریزسٹنس کیسے سامنے آتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح. تو ابھی میں وزیر اعظم صاحب کی سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو وہ غالباً اپنی کیبنٹ کو دے رہے تھے, جس میں یہ ڈاؤن سائزنگ کا عمل جو ہے میز کو ایسے مکے سے مار کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل الاؤ نہیں کیا جائے گا اس پہ لیکسٹی. اور کوئی دنگ رہنے والی فگر بتا رہے تھے کہ کراچی پورٹ پہ جو کسٹمز ہے صرف اس میں 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے چوری ہوتا ہے. ان کا لفظ چوری پہ 2 دفعہ ایمفسائز کیا انہوں نے. تو جب یہ صورتحال ہو اور آپ خود حکومت میں بیٹھے ہوں اور آپ کے 6-8 ماہ گزر گئے ہوں, پہلے بھی آپ حکومت میں رہے ہوں, تو آپ ایک عجوبے کی طرح اس کو پیش کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی حل ہی نہیں آپ کے پاس. تو مجھے اس بات کی فکر ہے جو درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہماری باقی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی پیش ہے, ان کے پاس بھی اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں تو ابھی تک وہ کولیشن پارٹنر ہے, وہ مشورہ تو دے سکتی ہے اگر انہیں منسٹری نہیں لینی
تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ میرے خیال میں چونکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو بیسکلی جو پالیسی فریم ہے ان کا وہ تو بیوروکریٹس یا ریٹائرڈ یا سرونگ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں جو وہ چلاتے ہیں. جیسے کہ مثلا ابھی آپ دیکھ لیں پہلے ایک انور زاہد صاحب ہوتے تھے, اس کے بعد سعید مہدی صاحب ہوتے تھے, نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ چیمہ صاحب ہیں یا توقیر شاہ صاحب ہیں یا فؤاد حسن فؤاد صاحب تھے کچھ دیر کے لیے, تو یہ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں چناؤ کر کے. تو وہ بیسکلی اسی طرح پی ٹی آئی نے یہ جو پرائیویٹائزیشن یا پالیسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ بے بسی ہے شہباز صاحب کی حکومت کی, جن کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ از ویری ہارڈ ورکنگ اور بہت سی باتیں وہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ صرف پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن تو ایک شعبہ ہے نا. آپ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ایف بی آر ریفارمز کی بات کر لیں, نئے ایف بی آر چیئرمین آئے سر, انکمپٹنس یا بے بسی ہے آپ جس کو یہ ٹوٹل انکمپٹنس ہے. ان کو دیکھیں ایک پہلی بار تو نہیں آ رہی ہیں, فرض کریں ان کو پتہ ہی نہیں تھا فیڈرل گورنمنٹ کا, تو فیڈرل گورنمنٹ میں پہلے یہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تب بھی یہی مسائل تھے. تو جب ان کو سوچنے کا ٹائم ملا اگست سے لے کے مارچ 1 تک جب انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ گورنمنٹ بنی, تو اس وقت یہ کوئی میٹنگز کر کے جب اپنا مینیفیسٹو بنا رہے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کراچی پورٹ پہ چوری ہو رہی ہے یا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی پرفارمنس کو ٹھیک نہیں ہے. سب پتا تھا ان کو, یا پھر ان کو اگر نہیں پتا تو بالکل نہیں بھی پتا. تو اگر یہ کوئے پلے کر رہے ہیں یعنی فوج کو یا جو بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک کوشش ہے, کیونکہ دیکھیں نا اب کیا ہوا ہے فائنلی ان کی للیاں تللیاں دیکھ کے تو ان یونیفارم آفیسر آ گئے ہیں. اب جو ایڈوائزری بورڈ بنا, یہ جو ٹاسک فورس بنی ہے ایف بی آر کی, اس میں بھی ایک میجر جنرل صاحب سرونگ آ گئے ہیں, علی رضا صاحب, اور جو یہ بجلی کا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کی جو ٹاسک فورس ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیفٹننٹ جنرل صاحب جو ظفر صاحب آ گئے سامنے. تو اب اس میں مطلب اگر یہی صورتحال رہی, پہلے ایس آئی ایف سی ہم نے دیکھی, تو پھر یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ کیا بیچتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے, جو اسی لیے میں اس بات پہ تھوڑی زیادہ گفتگو کر رہا ہوں جو محمد علی درانی صاحب نے کی, کہ اگر یہ پولیٹیکل کلاس کے پاس اور پارٹیوں کے پاس کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے اور بار بار انہوں نے اپنے ریٹائرڈ چہتے بیوروکریٹس کے پاس جانا ہے جو کہ خود مسائل کا حصہ ہے, وہ کبھی مسائل کا حصہ کبھی سلوشن نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں, پھر ہم کہاں جائیں گے. تو اس چیز کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے, پاکستان کی میڈیا کے ذریعے, کہ بھئی اپنی بات سامنے 4-5 مین چیزیں ہیں جو ابھی اٹکی ہوئی ہیں, جو پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے, فورن پالیسی میں افغانستان کا کوسچن ہے, ادھر ماشاءاللہ آپ نے ایک اکاؤنٹنٹ لگا دی ہے, اب اس کو کتنا ویژن ہے, دنیا کے کتنی باتیں پتہ ہے کیا ہے, تو ادھر کون سا بریک تھرو ہونا ہے پولیٹیکل کلاس کی طرف سے. ٹھیک ہے, ادھر بھی فائنلی کوئی صاحب آ جائیں گے وردی والے, وہ کیا مجبوری ہو سکتی ہے دانش صاحب, چلیں آپ کر لیں, آپ مکمل کریں. اور دوسری طرف میں نے جو 2 بڑے مسئلے ہیں آپ کے ایف بی آر کا ریفارم کا یا پاور سیکٹر کے ریفارم کا, بھی جماعت اسلامی نے ایک پورا دھرنا دیا, ان کو مبذول کیا اس طرف کہ بھئی اس کا کچھ کریں اور معاہدہ کرنا پڑا. تو یہ سب سوئے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دے دیتے یا ایڈریس ٹو دا نیشن ہی کر دیتے, کوئی حوصلہ دیتے, کوئی ہمیں بتاتے کہ 2-3 مہینے میں ابھی جو یہ ٹکوسلے دے رہے ہیں کہ جی بجلی ہم سستی کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا بات ہے, وہ گیس مہنگی کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی سستی کر رہے ہیں تاکہ وہ بات چھپی رہے. اصل بات یہ ہے کہ سردی آ رہی ہے, گیس پروگرام میں حکومت کی کوئی ترجمانی کے لیے بھی ہونا چاہیے, اللہ کرے وہ آپ بلائیں نا جی ان کو میرے سامنے بات تو کروائیں نا. اور میں درانی صاحب کو, کیونکہ میرا بڑا گہرا مطالعہ ہے that dates back to 1786 جب لارڈ کارن والیس نے یہ پہلے انتظامیہ بنائی, اس وقت یہ کوننٹڈ سروس کہلاتی تھی. خیر وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال وہ جو درانی صاحب نے بات کی ہے ہماری اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم سمتی نہیں ڈھونڈ سکتے, یہ اور بات ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے ہم نے اس طرف سے جانا ہے ڈیسٹینیشن پہ, دوسری جماعت کہتی ہے ہمیں یہ راستہ تیز نظر آتا ہے, تو ہم جا تو رہے ہیں اس طرف, یہ تو دائرے میں گھوم رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا. آپ دیکھیں کمیٹی پہ کمیٹی بنتی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے 3 کمیٹیاں بن گئی ہیں ڈاؤن سائزنگ کی. یعنی پہلی والی غلط یہ جو بورڈز لگائے ہیں یہ جو الیکٹریسٹی ڈسکوز کے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت میں انہوں نے بورڈز لگائے تھے, ابھی پھر لگا دیے. یعنی یہ گول گول گھومتے جا رہے ہیں. جاننا چاہیں گے کہ تمام مسائل آپ خود حکومت کا حصہ ماضی میں رہ چکے, سیاست جو نون لیگ کی رہتی ہے اس کو بھی بہت قریبی طریقے سے جانتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر وہ لوگ نہیں کام کر پا رہے, اس پہ آپ ضرور بات کیجیے گا. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم نے یہ جو پہلے تو دانیال صاحب, درانی صاحب, السلام علیکم. گزارش ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو دھرنا دیا, جیسے دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ اب بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے, اور تیل کی قیمتیں اگر اسی طرح ٹیکسوں کے ذریعے اتنی بھاری رکھی جائیں گی, یہ بھی پوری معیشت کے پہیے کو جام کرتی ہے. تنخواہ دار طبقے پر جو ایک اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے, پھر خاص طور پر آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے,
اب لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا رہا کبھی اس پر بات نہیں ہو سکتی، اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرائط میں کہا ہے کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، نظر ثانی کریں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ میں بالکل نشاندہی کی ہے کہ بھی آپ اس کو ریوزٹ کریں اور یہ معاہدوں کو دوبارہ دیکھیں، اور یہ اپنے اس معیار پر پورے نہیں ہوتے۔ دانیال صاحب اگر آپ کوئکلی کامنٹ کریں، میں پھر درانی صاحب سے کلوزنگ کامنٹ لینا جی چاہوں گی۔ بالکل، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ جو سیاسی استحکام جو ضروری سمجھا جا رہا ہے، میں صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، جب سیاسی استحکام پاکستان میں 2/3 میجورٹی سے زیادہ سیاسی استحکام نہیں ہو سکتا۔ تو 1997 میں جب میں آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کے آیا تھا پارلیمنٹ میں، اس وقت 2/3 میجورٹی تھی نون لیگ کی، اور انہوں نے اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ترجیحات دیں، انہوں نے کہا کہ جی لاہور کا ٹھیکیداری نظام ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو FWO کو بلا کے انہوں نے یہ لاہور کی سڑکیں بنوائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ وابڈا بھی نہیں ہم سے چل رہا، تو فوج کو تعینات کر دیا کہ آپ وابڈا چلائیں ہمارے لیے۔ پھر ان کو درخواست دے دی کہ ریلوے بھی نہیں ٹھیک چل رہی، آپ ریلوے بھی ہمارے لیے چلا دیں۔ اور اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ جی جو دہشت گرد عدالتیں ہیں وہ بھی صحیح نہیں چل رہی، وہ بھی ملٹری کورٹس کی جانب چلے جائیں اور وہ بھی کر دیں۔ آخر کار کیا ہوا کہ پاکستان کے اوپر قرض چڑھ رہا تھا اس وقت بھی، اور بجائے FBR ٹھیک کرنے کے گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ قرض اتارو، ملک سوارو چلاتے ہیں، اور عوام وہ بھی پیسے ہی ہمیں دے دے خود بخود، اور اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لگا۔ سو کہنے کا مقصد یہ، اگر سیاسی استحکام کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے جو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس حال ہی کوئی نہیں ہے، ریڈی آپ کی خالی ہے، اور آپ سیاسی استحکام کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو پھر جب سیاسی استحکام تھا تب آپ نے کون سے آسمان سے تارے توڑ لائے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایکسپوز ہونی چاہیے کہ کافی ہو گیا، پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا گول گول ہم گھومتے رہیں اور حل کوئی نہ نکلے۔ پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے، ان کا اتنا علم ہے، اور یہ شروع سے میں تو خود ان کے ساتھ رہا ہوں، انہوں نے ہمیشہ گراس روٹ لیول سے پبلک کی گورنمنٹ میں انوالومنٹ کے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کو پروپوگیٹ بھی کیا، ان پہ لڑے بھی ہیں ہمیشہ کہ جی یہ حکومت میں جب تک عوام کی شراکت نہیں ہوگی اور جب تک لانگ ٹرم سولوشنز نہیں نکالے جائیں گے اس وقت تک ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارا ایشو جو ہے وہ حقیقت میں اس ملک کے عوام نہیں ہے، اس ملک کے حکمران ہیں۔ وہ دو خاندان ہیں جو پچھلے 54 سال سے بائی ہک اور کروک جو ہے اپنی خاموشیت کے ساتھ جو ہے اس قوم کی مقدر کو اندھیرا کرنے کے لیے جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں، وسائل کو انہوں نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، سب کچھ ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ ملک کے اندر صرف اور صرف ان کی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ تمغے بھی وہ کن کو دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں جو ان کا بزنس چلاتے ہیں یا ان کی رانگ ڈوئنگ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ جو دونوں طرف سے موقف آیا ہے، اس کو اگر آپ ڈیپ جا کے دیکھیں تو دیٹ میکس لاٹ آف سینس، جو دانیال صاحب نے کہا ہے، جو لیاقت صاحب نے کہا ہے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے اس وقت جو کم از کم سلوشن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچ جائیں جس کی بنیاد جو ہے وہ 8 فروری کو رکھ دی گئی ہے کہ کم از کم حکمرانوں کا آنا اور جانا کمپلسریلی عوام کے ووٹوں سے ہو جائے۔